تثميرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ العظم حبیب کبریہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاکھ لاکھ بار خالق اور مالک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے آج ایک بار پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے صدقہ سے آج جمعۃ المبارک کا دن ہم گناہ گاروں کو نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس مقدس دن کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور مرنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ الحمدللہ جمادی الاولیٰ آج اس کی 2 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے پارہ نمبر 9 سورۃ انفال اور اس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، مومن کون ہیں، ایمان والے کون ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے
ایمان والوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ فرمایا ایمان والے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ یاد کروایا جائے تو وہ بندہ ڈر جائے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے، اللہ کے رعب اور دبدبے سے، اللہ کی عظمت اور شان سے بندہ کیا ہو جائے جی؟ ڈر جائے، اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کا خوف، اس کا عذاب یاد کر کے بندہ رونے لگ جائے، اس کو یاد کرنے لگ جائے، اس بندے کے رونٹے کھڑے ہو جائیں، وہ بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے جلال، رعب اور دبدبے کو سن کر، اس کی عظمت اور شانوں کو دیکھ کر اس کے اوپر کپ کپا طاری ہو جائے، تو فرمایا وہ بندہ ایمان والا ہے۔ اور دوسری نشانی بیان فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا بندہ مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اسی خالق اور مالک کی، اسی رب العالمین کی نشانیاں بیان کی جائیں، اس کے قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس کا ایمان باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے کہ میرے مالک نے کتنا سچ فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، یہ دنیا کا قانون بنتا ہے اور زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترامیم کر دی جاتی ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ عین پاکستان یہ 1963 والا، اس کو بھی تبدیل کیا گیا۔ قانون بنتا ہے، گھر میں کوئی قانون بنتا ہے، ملک میں قانون بنتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ بھئی پہلے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے جو قرآن کے اندر بیان فرمایا وہ آج بھی اسی طرح ہے اور 1400 سال بعد بھی اسی طرح ہے۔ کوئی بندہ قرآن کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، قرآن کے ایک حرف کے اوپر بھی، ایک لفظ کے اوپر بھی کوئی بندہ اعتراض ہے قانون بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، نہیں 1400 سال پہلے جنہوں نے قرآن پڑھا انہوں نے بھی جب غور کیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ قرآن ہمیں خطاب کر رہا ہے۔ آج 1400 سال بعد ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ قرآن اللہ نے آج بھی ہمارے جس طرح اعمال ہے، حالات ہے، اس کے مطابق قرآن اتارا ہے، اور 1400 سال بعد بھی جو قرآن کو پڑھیں گے وہ بھی یہی تصور کریں گے کہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے، اس میں ترامیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن بالکل حالات و واقعات کے مطابق اتارا گیا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَخْلُقُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ رب العزت وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے بھی زندگی بسر کی، ہم نے بھی کی ہے۔ آج 15-20 سال پیچھے چلے جائیں اور کسی بندے کے وہم و گمان میں تھا کہ 7 سمندر پار میں نے کسی سے بات کرنی ہے اور میں خود بھی گاڑی پر جا رہا ہوں، وہ بھی گاڑی پر سوار ہے، میں بھی گاڑی پر سوار ہوں، اور وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، لائیو بات ہو رہی ہے، 7 سمندر پار ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، سفر بھی ہو رہا ہے۔ اور بھائی یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا وَيَخْلُقُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو ہمارے بڑوں نے بھی وہ چیزیں دیکھی جو ان کے بچپن میں نہیں تھی، بڑھاپے میں تھی، ہم نے بھی دیکھی ہے اور ہماری نسل بھی دیکھے گی، اور قیامت تک یہ لوگ دیکھتے رہیں گے، یہ تبدیلیاں آتی رہے گی۔ اور جب بندہ
یہ چیزیں دیکھتا ہے تو بندے کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. لیکن حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون پیچھے آیا، آگے دریا آ گیا، دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ ہمیں تو مرا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے عصا مارا. آپ نے کیا کیا جی؟ عصا مارا. دریا پر عصا مارنا تھا، اللہ نے راستے بنا دیے. وہ قوم بھی بڑی ضدی تھی. قوم اتنی ضدی کہنے لگی اگر ہمارے تو اس قوم کے اندر 12 قبیلے ہیں، اگر ایک قوم داخل ہو جائے گی دوسری قوم اس میں داخل نہیں، ہمارے لیے علیحدہ راستہ بنایا. جب 12 راستے بنا دیے گئے، اب جب 12 راستے بن گئے، اب جا رہے ہیں. پھر خیال آیا او جی پتہ نہیں نال والا ڈوب گیا کہ نہیں، درمیان میں دیواریں تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، وہ دیواریں شیشے کی بن گئی. اب ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور سفر بھی کرتے جا رہے ہیں. تو بھائی یہ دیکھیں، انہوں نے دیکھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں. آج سے اگر 20-25 سال 50 سال پہلے کوئی بندہ بات کرتا کہ یار تو 100 کی سپیڈ سے 150 سپیڈ سے تو چلے گا اور تو 7 سمندر پار اپنے بھائی سے بات بھی کرے گا، وہ تجھے دیکھ رہا ہوگا، تو اس کو دیکھ رہا، بندہ نہیں مانتا تھا. لیکن آج کیا ہے؟ اور مان رہا ہے کہ نہیں؟ اور پہلے کوئی واقعہ ہوتا تھا سال لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. آج تو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو این خبر با خبر، لفظ با لفظ، عرب با عرب، ایک ایک بات تو سن رہا ہے پوری دنیا سے. تو جناب والا باخبر ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھا باخبر ہے. فیس بک کھولتا ہے، سارے جہان کی خبریں سامنے آ جاتی ہے. ہماری جیب کے اندر موبائل ہے، دنیا کی کوئی کتاب تم نے نکالنی ہو تم اس سے نکال سکتے ہو. کوئی حرف دیکھنا ہو، پوچھنا ہو، کرنا ہو، یہ ساری پتہ نہیں. ابھی تو یہ پیدا ہوئی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. پتہ نہیں ابھی کیا کیا بننا ہے. پتہ نہیں دنیا میں لوگوں نے جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا جناب والا بڑا رش ہے، اور بھائی ایسی سواری آ جانی جو ہوا میں ہر بندہ لے کے پھر رہا ہوگا، ہوا میں اڑ رہا ہوگا، ہر بندے کے پاس جناب والا اتنی ٹیکنالوجی، اتنی جناب والا سہولیات ہو جائے گی. تو گویا اللہ رب العزت نے فرمایا بندہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ یاد کروایا جائے وہ بندہ ڈر جائے. اور دوسرا فرمایا جب اس رب کی آیات پڑھی جائیں، نشانیاں پڑھی جائے، زادتہم ایمانا، اس کا ایمان کیا ہے کہ اللہ نے کتنی سچ حکم فرمایا ہے، یہ قرآن کتنا سچ ہے، پیارے مصطفیٰ کا فرمان کتنا سچ ہے. اپنے رب پر بندے کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. اور بھائی بندے کا ایمان، زادتہم ایمان، ایمان ایک ہے ایمان کی مقدار، ایک ہے ایمان کی کیفیت. ایمان تو نہیں بڑھتا، ایمان تو جو اللہ نے عطا فرما دیا وہ ایمان ہے، لیکن ایمان کی کیفیت ضرور تبدیل ہو جاتی ہے. جس طرح بندے کی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض اوقات بندہ خوش ہے، بعض اوقات غمگین ہے، بعض اوقات سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، کوئی کبھی سوچ ہے، کوئی سوچ ہے. لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و خوض کرتا ہے، بندے کا ایمان کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں کسی جھوٹے رب کو نہیں مارا، الحمدللہ شکر ہے اللہ رب العزت ہمارا ساری کائنات کا واقعی خالق اور مالک. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ایسا پیدا فرمائی ہے. اگر بندہ ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن، اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو، تمام تعریفیں، اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ تمام تعریفیں. اب ہم تو تعریف کر رہے ہوتے کسی کاریگر کی، ہم تو تعریف کر رہے ہیں کسی مستری کی، ہم تو تعریف کر رہے ہوتے کسی انجینئر کی کہ یہ کتنا جناب بڑا انجینئر ہے، یہ کتنا. او بھائی اگر تو کسی مستری کی بھی تعریف کرے گا نا، اصل میں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اس مستری کو کس نے پیدا کیا؟
اس مستری کو یہ ہنر کس نے دیا؟ عقل کس نے دی؟ یہ شکل و صورت کس نے دی؟ کائنات کی کوئی بھی چیز ہے اگر تعریف کی جائے حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ ان اللہ خالق علی کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا جو اللہ رب العزت ہے. تو فرمایا زادتہم ایمانا، بندے کا ایمان کیا ہو جاتا ہے جی؟ بڑھ جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا تیسری نشانی یہ ہے بندہ مومن کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو بندہ مومن ہے اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے جی؟ اپنے رب پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے جی؟ اپنے رب پر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے زینت رکھی ہے، خوبصورتی، اور فرمایا عبادت ہم کرتے ہیں نا، عبادت، اور بھائی عبادت کی زینت کیا ہے؟ عبادت کی خوبصورتی کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبادت کی خوبصورتی خوف خدا ہے. جب بندہ عبادت کرتے کرتے اس بندے کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب عبادت کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، تو سمجھ لے اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ہوا چلی، ایک درخت ہلا، اس کے سارے پتے گر گئے، اس کے سارے خشک پتے گر گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ کس کی مثال اللہ نے بیان کی ہے؟ صحابہ اللہ و رسول عالم. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ مومن کی علامت ہے. جب بندہ مومن اس کے اوپر اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، فرمایا اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں. جس طرح درخت کے سارے خشک پتے گر گئے ہیں، سبز پتے رہ گئے ہیں، فرمایا یہ بندہ مومن کی علامت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ندامت کی آنسو بہاتا ہے، اس کا آنسو، توجہ، اس کا آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ سے بہ کر رخسار کی طرف نہیں آتا، مگر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں لکھ لو میں نے اپنے بندے کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اپنے رب کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی سن لو کائنات کے اندر میں اپنے رب سے زیادہ خوف کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ. اور سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں کتنا مقام ہے. سیدنا صدیق اکبر کا اتنا مقام ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ساری امت کے اعمال کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کے ایمان کو اگر ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان ساری امت سے وزنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے اندر جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، سوائے صدیق اکبر کے کہ ان کے اتنے میرے اوپر احسانات ہیں. وہ سیدنا صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کہ کاش تو مجھے انسان نہ بناتا، میں نے تیری بارگاہ میں آ کر حساب و کتاب دینا ہے، کاش میں اس درخت کی مانند ہوتا، مجھے کھا لیا جاتا یا مجھے کاٹ لیا جاتا، مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جاتا. یہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اور ان کے اندر خوف ہے. اور سیدنا فاروق اعظم اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا کہ فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ فاروق اعظم ہوتے. آپ ایک تنکے کو اٹھا کر کہتے کہ اے تنکے تو مجھ سے بہتر ہے کہ تجھ سے حساب و کتاب نہیں ہونا، عمر نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب و کتاب دینا ہے. بھائی ذرا غور فرمائیں، بندے کا جو ایمان ہے نا، ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کیا ہے جی؟ یہ ایمان بندے کو کامل کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. کتنی جی؟ دو چیزیں. کیا؟ ایک خوف خدا اور دوسری اللہ رب العزت کی امید، رحمت کی امید ہے. بندہ
اتنا بھی بے خوف نہ ہو کہ جو مرضی کرتا رہے، اتنا بھی خوف نہ کرے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ایک بندہ آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، بیمار ہے۔ اس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اتنا پریشان کیوں؟ یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کیوں نہیں مانگتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ تو عذاب کیوں مانگتا؟ یہ کیوں نہیں کہتا مولا مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما؟ تو یہ مانگنا چاہیے نا، تو بھلائی مانگ۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 درجے رکھے ہیں۔ کتنے جی؟ 100 درجوں میں سے صرف یہ کائنات کو اللہ نے رحمت کا 1 درجہ عطا فرمایا ہے۔ کتنا جی؟ اتنے درندے ہیں وہ بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور انسان بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور شفقت دیکھنی ہو ماں میں دیکھیں، والدین میں دیکھیں، اللہ نے یہ اپنی رحمت 1 عطا فرمائی ہے۔ پتہ ہے باقی 99 رحمتیں اللہ نے آخرت میں مومنین کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ جب عطا فرمائے گا پتہ تو پھر چلے گا نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بندے کا ایمان پتہ ہے کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان میں بندے کا ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے، کون کہتے ہیں؟ فاروق، بس توجہ، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے اللہ نے اپنی ساری امت کو، ساری مخلوق کو جنت عطا فرما دیے سوائے ایک بندے کے۔ ساری مخلوق کو جنت عطا فرما دیے سوائے، تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں یہی گمان کروں گا ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے امید اتنی ہے اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو جناب والا جہنم میں ڈال دیا ہے، صرف ایک کو جنت عطا فرمائی ہے، آپ فرماتے پھر بھی میں امید یہ کروں گا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ بندہ اس طرح دنیا میں رہے، ایک بندہ، ایک نوجوان، آخری وقت ہے، آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے کر گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تیرے کیا خیالات ہیں؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خیالات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید بھی بہت ہے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی بہت ہوں۔ اللہ کی رحمت پر امید بھی بہت ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، راوی کون ہے؟ حضرت انس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو اللہ 2 چیزیں بندے میں جمع نہیں فرماتا۔ فرمایا کسی بندے میں 2 خوف بھی جمع نہیں فرماتا، 2 رحمتیں بھی جمع نہیں فرماتا۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں خوف کرتا ہے اللہ آخرت میں بے خوف کر دیتا ہے، جو دنیا میں بے خوف رہتا ہے اللہ اس کو آخرت میں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس طرح بندے کو زندگی بسر کرنی چاہیے کہ بندہ ہر وقت کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی اور اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ امید بھی ہونی چاہیے بندے کو۔ بندہ مایوس کیوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تیأسوا من رحمت اللہ۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا ییأس الا القوم الکافرون، سوائے کافروں کے کائنات میں کوئی ایسی قوم نہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ فرمایا کہ اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہیں ہے، اگرچہ تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں کے برابر کیوں نہیں ہے، اس میں اگر شرک نہیں ہے، فرمایا اگر اللہ کی رحمت پر امید ہوگی نا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح بندے کو زندگی بسر، بندے کو اسی لیے تو فرمایا نا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے جی؟ چلو جی انشاءاللہ تعالی اگلا جمعۃ المبارک اتھے سے شروع کریں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو آخرت کی کھیتی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ امام غزالی کی بارگاہ میں جا کر پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا